بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ماہ رمضان کے مقدس ساعات میں ایمان کی بہاروں کے ساتھ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کی شکل میں مصاحبت ہمیں حاصل ہے۔ پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ اس دفعہ ریاض الصالحین کے سبق میں تاخیر ہو گئی ہے، اور تاخیر کی وجہ میری علالت ہے جس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے تصدق سے تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے صحت عطا فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کا جو سلسلہ ہے یہ جاری و ساری رہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان جو ریاض الصالحین کے پہلے باب کی حدیث نمبر 6 ہے، اور جس میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے کہ آپ شدید بیمار ہو گئے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے اور عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے ان کے گھر تشریف لائے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں مالدار ہوں، میری ایک بیٹی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے مال کے 2/3 اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دو۔ کیا آپ مجھے اس امر کی اجازت عطا فرماتے ہیں؟ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نصف؟ فرمایا نہیں۔ عرض کی 1/3؟ تو 1/3 کی اجازت عطا فرمائی، اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ 1/3 بہت زیادہ ہے یا 1/3 بڑا ہے، اور پھر اس کی نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے علت اور وجہ بیان فرمائی کہ 2/3 کی میں نے اجازت کیوں نہیں دی، نصف کی میں نے اجازت کیوں نہیں دی، اور 1/3 کی اجازت کیوں دی ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرہم آلۃ یتکففون الناس۔ پہلے ان کلمات طیبات کا مفہوم سمجھ لیں۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ورثاء کو تنگ دست اور کنگال چھوڑنا کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتے رہیں، اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے ورثاء کو دولت مند چھوڑے۔ یعنی نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس امر کی اجازت عطا نہیں فرمائی کہ انسان اپنے مال کا اکثر حصہ یا سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دے، اور اس کے اس دنیا سے انتقال کرنے کے بعد اس کی اولاد کو اور اس کے ورثاء کو تنگ دستی کا، غربت کا اور افلاس کا سامنا کرنا پڑے۔
جو مبارک کلمات تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دہن انور سے برآمد ہوئے، یا جو مفاہیم آپ نے اپنے صحابہ کرام کو عطا فرمائی اور ان صحابہ کرام نے ان مفاہیم کو عربی الفاظ میں ہم تک منتقل کیا، وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا انکا ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرہم آلۃ یتکففون الناس، کہ بے شک تو چھوڑے اپنے ورثاء کو دولت مند، بہتر ہے اس سے کہ تو چھوڑے ان کو غربا مانگتے پھریں وہ لوگوں سے۔ اب اس کی ہم نحوی تحقیق کی طرف آتے ہیں۔ پہلا لفظ انا کا، انا اور انا دونوں مضمون جملہ اسمیہ کی تحقیق کے لیے آتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کا مضمون کیا ہوتا ہے؟ خبر کے مصدر کو مبتدا کی طرف مضاف کر دیں تو یہ جملہ اسمیہ کا مضمون ہوتا ہے۔ خبر کو مصدر بنا کر مبتدا کی طرف مضاف کر دیں تو یہ مرکب اضافی اس جملہ اسمیہ کا مضمون ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر زید قائم، قائم سے مصدر نکالیں تو بنے گا قیام، اور اس کو زید کی طرف مبتدا کریں تو قیام زید، یہ زید قائم کا مضمون ہے۔ اور انا اور انا دونوں جملہ اسمیہ کے مضمون کی تحقیق کے لیے آتے ہیں۔ انا اور انا معنی ان دونوں کا ایک ہے، فرق یہ ہے کہ اگر ابتدا میں ہو یا قول کے بعد ہو۔ قول سے مراد یہ ہے کہ لفظ قول ہو یا قول سے مشتق ہونے والا کوئی کلمہ ہو، تو اس کے بعد جو آئے گا وہ انا ہوگا، بے کسر الحمزہ ہوگا، حمزہ پر کسرہ ہوگی۔ اور اگر درمیانے کلام میں آئے تو وہ انا ہوگا، یا شہادہ کے بعد آئے یعنی شین ہا دال کے مادہ سے کوئی مشتق ہو، جیسے اشہد انا آتا ہے تو وہ انا ہوگا۔ اس کو یعنی انا کا جو ابتدا میں ہے اس کو انا کا پڑھنا بھی جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس صورت میں اس سے پہلے لام جارہ کو مقدر مانا جائے گا اور تقدیر عبارت ہوگی لِأَنَّكَ أَن تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خیر۔ اس کو آپ انا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انا کی صورت میں آپ لام کو مقدر نہیں مانیں گے اور انا کو کلام کی ابتدا میں مانا جائے گا، اور اگر اس سے پہلے لام علت کو مقدر مانا جائے تو اس تقدیر کی بنیاد پر پھر یہ درمیانے کلام میں آئے گا، اور درمیانے کلام میں جب یہ آتا ہے تو یہ انا ہوتا ہے، انا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے ان تازہ وراثتا کا اغنیا، یہ حمزہ مفتوح ہے اور یہ ان ناصبہ ہے۔ حروف ناصبہ 4 ہیں، ان، لن، کئی، اذن فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ اور فعل مضارع اگر واحد کی شکل میں ہو یعنی صیغہ واحد ہو تو اس کے آخر میں دمہ کو فتحہ سے تبدیل کرتے ہیں، تو تازہ روح ہے اصل میں، تو ان کی وجہ سے تازہ راہ ہوا ہے، اس کو ان ناصبہ کہتے ہیں۔ یہ ان فعل کو مصدر کے قائم مقام کر دیتا ہے، اس لیے اس کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں۔ توجہ سے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ان تازہ کا محل اعراب کیا ہے۔
یہ مجرور بھی ہو سکتا ہے۔ مجرور ہونے کی شکل میں اس سے پہلے لام کئی کو یا لام جار کو جس کا معنی کے لیے ہوتا ہے اس کو مقدر مانا جائے گا، تو ہوگا لِأَن تَزَرَ۔ اور واضح ہے کہ لام جب جار ہوگا تو اس کے بعد مجرور ہوگا، تو ان تَزَرَ جو ہے یہ محلن مجرور ہوگا۔ یہ محل منصوب بھی ہو سکتا ہے، محلن منصوب بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جب خافض کو نزعن کرتے ہیں، نزع الخافض جب ہوتا ہے تو اس میں اختلاف ہے نحات کا۔ بعض نحات نے کہا کہ خافض کے نزع کے بعد جو کلمہ باقی رہے گا وہ مجرور ہوگا، اور بعض نے کہا نہیں، وہ منصوب ہوگا۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، مثال سے آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ خافض، خالف، خا، فا اور ضاد، خافض کہہ دیتے ہیں لیکن میں ضاد کا تلفظ کرتا ہوں، ضاد کا نہیں کرتا۔ خافض کہتے ہیں جار کو، اور جار میں را جو ہے یہ وہ مشدد ہے۔ جار اگر را کو مشدد نہ کہیں تو اس کا معنی پڑوسی ہوتا ہے۔ یہ جارن ہے اصل میں، تو پھر جارن ہے، جر دینے والا، اس کو خافض بھی کہتے ہیں۔ اور جب اس کو نزع کر لیا جائے، جب اس کو نکال لیا جائے اور اس کو محذوف کر دیا جائے تو مجرور بھی رہتا ہے اس کا مابعد، اور مفعول بہ سے مشابہت کی بنا پر اس کو منصوب بھی کر دیتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں منصوب بنزع الخافض، خافض کو نکالنے کی وجہ سے منصوب۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں ہے وَاخْتَارَ قَوْمَهُ مُوسَىٰ، اختارا فعل ہے، موسیٰ فاعل ہے، اور قومہ اصل میں من قومہ ہی تھا، تو من خافض ہے، اس کو نکالا تو باقی قومہ رہا، تو یہ منصوب بنزع الخافض ہے مفعول بہ سے مشابہت کی بنیاد پر۔ اور نحات کا دوسرا گروہ جو ہے وہ اس کو مجرور ہی مانتے ہیں، تو ان کے نزدیک وَاخْتَارَ قَوْمِهِ ہی ہوگا۔ تو نحات کے اختلاف کی بنیاد پر ان تاظرہ کو محلن آپ مجرور بھی کہہ سکتے ہیں اور محلن منصوب بنزع الخافض بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان تاظرہ محلن مرفوع بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں ان تاظرہ وراثتک اغنیاء، یہ پورا جملہ یہ مبتدا ہوگا، اور اس کے بعد جو خیرن ہے وہ اس کی خبر ہوگا۔ ان تاظرہ یعنی تاظرہ فعل ہے، انتا ضمیر اس میں فاعل ہے، وراثتہ کا مفعول بہ اول ہے، اغنیاء مفعول بہ ثانی ہے، تو فعل، فاعل، مفعولان مل کر یہ جملہ بنیں گے، اور ان ناصبہ کی وجہ سے تعویل مفرد میں یہ مبتدا بن جائیں گے، اور اس کے بعد جو خیرن ہے یہ اس کی خبر بن جائے گی، تو مبتدا مرفوع ہوتا ہے، لہذا یہ محلن مرفوع بھی ہو سکتا ہے۔ پھر جملہ یہ ہوا کہ ان تاظرہ کا اعراب محلن یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، محلن منصوب بھی ہو سکتا ہے، محلن مجرور بھی ہو سکتا ہے۔ آخری شکل میں جب محلن اس کو مرفوع بنائیں گے تو ان تاظرہ وراثتہ کا اغنیاء یہ مبتدا بنے گا، اور خیرن جو ہے یہ اس کی خبر بنے گا۔ اور پہلی صورت میں جب آپ اس کو مجرور پڑھ رہے ہیں یا منصوب پڑھ رہے ہیں تو اس وقت یہ انا کی خبر بنے گا جو اس سے پہلے ہے۔ یہ آپ نے جو فرمایا ہے نا انکا ان تاظرہ، وہ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، قاف ضمیر منصوب متصل اس کا اسم ہے، اور پھر ان تاظرہ وراثتہ کا اغنیاء خیرن من ان تاظرہم عالۃ یتکفف الناس، یہ ساری اس کی اس انا کی خبر بن جائے گی۔ اس کو ان بھی پڑھنا درست ہے،
یعنی ان تازہ را سے پہلے، تازہ را سے پہلے جو حمزہ اور نون ہے اس کو ان شرطیہ پڑھنا بھی صحیح ہے۔ تو ان تازہ را وارثہ کا اغنیا کے بعد خیرن جو ہے وہ اس کی جزا ہوگی، اور خیرن سے پہلے فا جزائیہ کو معذوف مانیں گے۔ اس پر سوال ہوگا کہ جزا پر سے فا کو محذوف کرنا جائز نہیں ہے۔ جواب ہے کہ جائز ہے۔ نحات کا یہ کہنا درست نہیں ہے علی الاطلاق۔ جب حدیث پاک میں یہ وارد ہو گیا تو حدیث پاک میں وارد ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ جائز ہے، اور ایک روایت میں کسر کے ساتھ ہی اس کو روایت کیا گیا ہے، تو اس صورت میں یہاں پر معین ہو جائے گا کہ یہ ان ہے، یعنی ان تذر وراثہ کا اغنیا فہو خیر۔ من ان تذرہم کا معنی ہے تترکہم۔ آلتن میں لام مخففہ ہے، یعنی لام پر شد نہیں ہے، اور یہ آئلن کی جمع ہے، فقراء اس کا معنی ہے۔ یتکففون، تکفف باب تفاعل ہے، اور کف کا معنی یا تو ہتھیلی ہے، تو یتکففون الناس کا معنی ہے کہ وہ اپنی ہتھیلیاں لوگوں کے سامنے پھیلاتے رہیں، یا اس کا معنی ہے کہ وہ لوگوں کی ہتھیلیوں سے لیتے رہیں، یا کفن کا معنی ہے ایک حصہ کہ ایک ایک حصہ لوگوں سے وہ مانگتے پھریں۔ اس سے یہ بہتر ہے کہ تو ان کو اغنیا چھوڑ کر جائے کہ ان کو اپنی حاجات میں لوگوں سے مدد کی ضرورت نہ پڑے۔ تو حدیث پاک میں نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صلہ رحمی پر اور اقارب کے ساتھ احسان پر اور ورثاء کے ساتھ شفقت کرنے پر آپ نے موٹیویٹ کیا ہے، اور اس میں اس امر کا بھی اظہار ہے کہ قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنا یہ افضل ہے دور کے رشتہ داروں پر، بلکہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وعید کی شکل میں یہ ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مفلوق الحال قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ کر اغیار میں اپنے صدقات تقسیم کرتا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ ثواب سے محروم ہو جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس سے غضبناک ہوگا۔ لہذا وہ کہتے ہیں نا، پہلے خیش بعد درویش، اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، کہ گھر سے صدقہ کو شروع کرو۔ اور پھر نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد مزید اپنی وضاحت فرمائی۔ وہ لیسن انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے میں ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے کہ رمضان المبارک کے مہینہ میں فقیر کے لیے ضرور صحت کی دعا فرمائیں۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ اعلان کرنے کے بعد بھی فیس بک پر 2 لیسن دینے کے بعد آج میں ویسے ہی ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ ایک تو میری طبیعت کی خرابی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ویڈیو کے لیے تکلفات کرنے پڑتے ہیں، لباس کے اعتبار سے، اپنے بیٹھنے کے اعتبار سے، اور ان تکلفات میں مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ ٹیبل کو نیٹ کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو نیٹ کرنا پڑتا ہے، اپنی کیفیت اور حیات کو صحیح رکھنا پڑتا ہے، وہ رکھنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ اب بھی میری دائیں ٹانگ کی اوپر والی سطح میں شدید درد ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ میں اس کو سہلا رہا ہوں، اور کبھی میں دائیں جانب ہو رہا ہوں، کبھی میں بائیں جانب ہو رہا ہوں۔ ایسا ویڈیو کے سامنے میں نہیں کر سکتا ہوں، اور میری تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف فرمائے کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ لوگ اس میں دلچسپی زیادہ لیتے ہیں صرف اس نیت کے پیش نظر، اور اس کو لوگ زیادہ توجہ سے سنیں گے۔ مجھے ایک صاحب علم نے مشورہ دیا تھا، اور میں نے ان کے مشورے کو اس بنیاد پر قبول کر لیا تھا کہ لوگ زیادہ دلچسپی سے اور طلباء اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ مگر 2 لیسنز کے بعد تاخیر بھی اس لیے ہوتی رہی کہ میری طبیعت اور میری ٹانگوں کا درد مجھے اس عمل کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔
آج بھی اس وقت تکلیف میں مبتلا ہوں، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میں اس کو مزید مؤخر کروں، اس لیے تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک فرمان کی کہ انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرہم آلۃ یتکففون الناس کی حسب استطاعت میں نے توضیح پیش کی ہے۔ آپ کی دعا سے اور ان کلمات طیبہ کی برکات سے امت مسلمہ پر اللہ تعالی رحم فرمائے، مریضوں کو شفا عطا فرمائے، اور مجھ مسکین کو بھی اس درد سے اور اس تکلیف سے نجات اور خلاصی عطا فرمائے۔ آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں عبادات کی کثرت کریں، مگر حقوق العباد کو بھی ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو انشاءاللہ العزیز بشرط صحت بشرط زندگی اگلے ہفتہ میں تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات کی صحبت میں پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔